اشرف اسٹوریز کے دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی تو آج کی ویڈیو ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ان کی زندگی پر بنا رہے ہیں اور ایسے کچھ حقائق بتا رہے ہیں جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور خلیفہ دوم امیر المؤمنین فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب کا تعلق قبیلہ قریش کے معزز ترین خاندان بنو عدی سے تھا، جو کہ مکہ شہر کے مشہور اور معروف محلہ شبیکہ میں آباد تھا۔ بچپن کے بعد جب شباب کی منزل میں قدم رکھا تو قبیلہ قریش سے تعلق رکھنے والے دیگر معزز افراد کی مانند تجارت کو اپنا مشغلہ بنایا۔ فنون سپہ گیری، شمشیر زنی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور گھڑ سواری میں خوب مہارت حاصل کی۔ اس کے علاوہ پہلوانی اور کشتی کے فن میں بھی انہیں کمال مہارت حاصل تھی۔ مکہ شہر کے قریب ہر سال عکاظ کا جو مشہور و معروف اور تاریخی میلہ لگا کرتا تھا، اس میں بڑے بڑے دنگلوں میں شرکت کرتے اور قوت بازو کا خوب مظاہرہ کرتے۔ مزید یہ کہ بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا بھی سیکھا۔ عربی لغت، ادب، فصاحت اور بلاغت، خصوصاً تقریر و فن کے میدان میں انہیں بڑی دسترت حاصل تھی۔ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ حکمت و دانش، نیز فن تقریر و خطابت پر مکمل عبور، یہی وہ خوبیاں تھیں جن کی بنا پر قریش مکہ ہمیشہ نازک اور حساس مواقع پر گفت و شنید کے غرض سے انہی کو اپنا سفیر اور نمائندہ بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان حضرات میں سے تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں دین اسلام قبول کیا کہ جب مسلمان بہت زیادہ مظلوم اور لاچار تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس بے بسی اور قسم پرسی کے دور میں دین اسلام قبول کرنے والوں کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کے لیے عظیم خوشخبریاں ہیں اور انہیں قرآن کریم میں السابقین الاولین یعنی بھلائی میں سبھی سے آگے بڑھ جانے والے کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ انہیں خوش نصیب اور عظیم ترین افراد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ مزید یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب ترین افراد میں سے تھے جنہیں اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سے شاد و کام فرمایا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مقرب اور خاص ترین ساتھی ہونے کے علاوہ مزید یہ شرف بھی حاصل تھا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر بھی تھے۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کی صاحبزادی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ آفتاب نبوت کو مکہ شہر میں اپنی کرنیں بکھیرتے ہوئے 5واں سال چل رہا تھا۔ عمر اس وقت 26 برس کے کڑیل جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مکہ کی وادی میں بلند کی جانے والی توحید کی صدا عمر کے لیے بالکل نامانوس اور اجنبی چیز تھی۔ عمر کی طبیعت میں بہت زیادہ سختی اور تیزی تھی۔ جس کسی کے بارے میں بھی معلوم ہو جاتا کہ وہ مسلمان ہو گیا، عمر اس کے در پہ آزار ہو جاتے۔ یہی حال ابو جہل کا بھی تھا۔ مسلمانوں کو ان دونوں کی طرف سے شدید پریشانی کا سامنا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دنوں اکثر دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن خطاب او بعمر ابن حشام، یعنی اے اللہ تو انہیں اسلام کو قوت عطا فرما عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے۔ اس ابتدائی دور میں مکہ میں مٹھی بھر مسلمانوں کو مشرکین کے ہاتھوں میں جس طرح اذیت کا سامنا تھا، اس چیز کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ملک حبشہ کی جانب ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا تھا۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، جس پر یک کے بعد دیگر مسلمانوں کی 2 مختلف جماعتیں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کر گئی تھیں۔ ایسے ہی ایک مواقع پر عمر نے اپنے قریبی عزیزوں میں سے ایک مسلمان شخص کو جب بے بسی اور لاچاری کی کیفیت میں مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت کرتے ہوئے دیکھا تو بڑی ہی حسرت کے ساتھ اس ہجرت کا یہ ارادہ ملتوی کر کے مکہ میں ہی رک جانے کا مشورہ دیا۔
جس پر اس شخص نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ جواب دیا، اے عمر، کاش تم نے ہمیں ناحق اور اس قدر نہ ستایا ہوتا تو ہم یوں بے وطن ہو جانے پر مجبور نہ ہوتے۔ یہ بات سن کر عمر پہلی بار اپنے تمام ترش مزاجی کے باوجود دکھی ہو گئے۔ اپنی قوم کو یوں ٹوٹتے ہوئے اور بکھرتے ہوئے اور پھر یوں بے وطن ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ چیز عمر کے لیے انتہائی صدمے کا باعث بنی، جس کی وجہ سے وہ شب روز اسی پریشانی میں مبتلا رہنے لگے۔ آخر یہ معاملہ کس طرح حل ہوگا؟ اس کیفیت میں وقت گزرتا رہا اور پھر بالآخر اس کے اگلے سال، یعنی جب نبوت کا 6واں سال چل رہا تھا، ایک روز عمر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ سوچا کہ جس شخص کی وجہ سے میری قوم یوں ٹوٹتی اور بکھرتی جا رہی ہے، اس شخص کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے اور یوں اس مشکل کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جائے۔ یہی بات سوچ کر وہ ایک روز سخت گرمی کے موسم میں اور تپتی ہوئی دوپہر میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے چل دیے۔ نعیم بن عبداللہ نامی ایک شخص کی ان پر نظر پڑی تو ڈر کر رہ گئے۔ اس قدر آگ برساتی ہوئی گرمی میں اور تپتی ہوئی اس دوپہر میں عمر اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جا رہے ہیں۔ وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور خوب سمجھ گیا کہ معاملہ خطرناک ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے گھر سے نکل رہی ہے، اور حضرت عمر کو پہلے سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ سب صفا پہاڑ کے پاس ایک گھر میں ہیں، اور اس وقت مسلمان مردوں اور عورتوں کی کل تعداد 40 کے قریب تھی، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابو بکر بن ابو قحافہ، حضرت علی بن ابی طالب اور دیگر مسلمان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم تھے اور حبشہ نہیں گئے تھے۔ جب حضرت عمر سے نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے تو ان سے پوچھا، اے عمر، تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ کیا ہے، جو دین بدلنے والے ہیں، جنہوں نے قریش میں پھوٹ ڈال دی ہے، کم عمر لڑکوں کو بہکایا ہے، ان کے دین کی مذمت کی ہے اور ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، سو میں ان کو قتل کروں گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے عمر، تم دھوکے میں مبتلا ہو۔ کیا تم سمجھتے ہو بنو عبد مناف تم کو زمین پر چلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر چکے ہوگے؟ تم اپنے گھر کی خبر کیوں نہیں لیتے؟ تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی وہ دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرتے ہیں، تم پہلے ان سے نپٹو۔ حضرت عمر اپنی بہن اور بہنوئی کا قصد کر کے ان کے گھر چلے۔ اس وقت ان کے پاس حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی آہٹ سنی تو انہوں نے حضرت خباب کو گھر میں کہیں چھپا دیا، اور حضرت فاطمہ بن الخطاب نے وہ صحیفہ بھی چھپا دیا تھا۔ حضرت عمر نے حضرت خباب کے قرآن پڑھنے کی آواز سن لی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئے تو پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ ان دونوں نے کہا، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی۔ حضرت عمر نے کہا، کیوں نہیں؟ خدا کی قسم مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم دونوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کر رہے ہو۔ انہوں نے اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید کے ایک تھپڑ مارا۔ ان کے بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی تو ان کو بھی مارا، ان کا سر پھاڑ دیا۔ جب انہوں نے مارا تو ان کی بہن اور بہنوئی نے کہا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، اب جو تمہارے جی میں آئے تم کرو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن کا خون بہتے ہوئے دیکھا تو ان کو اپنے مارنے پر ندامت ہوئی اور وہ مارنے سے رک گئے، اور اپنی بہن سے کہا، اچھا مجھے اپنا وہ صحیفہ دکھاؤ جس کو تم ابھی پڑھ رہی تھی، میں بھی دیکھوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پڑھے لکھے انسان تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا، ان کی بہن نے کہا، ہمیں خطرہ ہے کہ تم اس صحیفے کی توہین نہ کرو۔ حضرت عمر نے کہا، تم مجھ سے مت ڈرو، اور اپنے بتوں کی قسم کھا کر کہا، اور اس صحیفے کو مجھے دے دیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مطالبہ کیا تو
تو ان کی بہن کو امید ہوئی شاید وہ اسلام لے آئیں۔ انہوں نے کہا اے بھائی تم ناپاک ہو اور مشرک ہو اور قرآن مجید کو پاک شخص کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور ان کی بہن نے ان کو صحیفہ دے دیا جس میں لکھا ہوا تھا طٰہٰ۔ جب انہوں نے اس کی ابتدائی آیات پڑھی تو انہوں نے کہا یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے۔ جب حضرت خباب نے حضرت عمر کا یہ قول سنا تو وہ اپنی چھپی ہوئی جگہ سے باہر آ گئے۔ اس وقت حضرت عمر نے کہا اے خباب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف میری رہنمائی کرو تاکہ میں اسلام لاؤں۔